ایران اور اسرائیل میں معاہدہ کراؤں گا، امریکی صدر کا بڑا اعلان، کہا ایران اسرائیل کو معاہدہ کرنا چاہیے اور یہ معاہدہ کریں گے، جیسے میں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کرائی تھی۔ پاکستان بھارت کے بہترین لیڈروں نے سمجھداری سے فیصلے کیے، اسی طرح ہم جلد ایران اور اسرائیل میں امن قائم کریں گے۔ ترک صدر اردوان کا امریکی صدر ٹرمپ سے فون پر رابطہ، اسرائیل ایران تنازع پر تبادلہ خیال۔ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے سپریم لیڈر کے قتل کی منصوبہ بندی کا انکشاف، برطانوی خبر رساں ادارے نے دعویٰ کیا امریکی صدر نے ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کرنے کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ امریکی انتظامیہ کے 2 اہم اہلکاروں نے روائٹر سے گفتگو میں انکشاف کیا۔ اسرائیلی قومی سلامتی کے سربراہ نے کہا قتل منصوبے کے مخالفت کی رپورٹ غلط۔ اور اسرائیل کی مشہد میں امام رضا کے مزار کے قریب بمباری، مزار کے قریب دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا ہے۔ اسرائیل نے حملے میں مشہد ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا، ایرانی میڈیا کا دعویٰ۔ ایران اسرائیل جنگ میں شدت، صہیونی ریاست کے ایران پر فضائی حملے، تہران اور بندر عباس سمیت کئی ایرانی شہروں میں 40 مقامات کو کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب اور ایرانی فوج کے 20 سے زائد اہم کمانڈرز اور 14 ایٹمی سائنسدانوں کو شہید کرنے کا بھی دعویٰ۔ تہران میں وسیع پیمانے پر حملے میں جوہری ہتھیاروں کی تنصیب اور ایندھن ذخائر کو نشانہ بنایا گیا۔ بو شہر میں گیس فیلڈ میں بھی آگ لگ گئی۔ تہران میں وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹرز، پولیس ہیڈ کوارٹرز اور وزارت تیل کی عمارت پر حملے۔ اسرائیلی طیاروں کی ایرانی بحریہ کے ہیڈ کوارٹرز پر بمباری۔ تہران پر اسرائیلی ڈرون سے طلبہ ہاسٹل پر بھی حملہ کیا۔ ایرانی دارالحکومت میں کار بم دھماکے، مشہد میں بھی دھماکے کیے گئے۔ اسرائیلی فوج کا ایران میں اب تک 720 عسکری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ الجزیرہ کا کہنا ہے اسرائیل ایران میں زیادہ تر شہری آبادیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ صہیونی ریاست کی ان تنصیبات کو نشانہ بنایا جو شہری آبادی میں ہیں۔ ایران میں اسرائیلی جارحیت سے شہادتوں کی تعداد 128 ہو گئی، 900 سے زیادہ زخمی ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں ایرانی آرمی چیف اور پاسداران انقلاب کے سربراہ سمیت 18 کمانڈر شہید ہوئے۔ 7 سینئر جوہری سائنسدان بھی اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بنے۔ تہران میں عمارت پر اسرائیلی حملے میں 20 بچوں سمیت 60 افراد شہید ہوئے۔ صوبہ آذربائیجان میں صہیونی طیاروں کی بمباری سے 30 فوجی اور ہلال احمر کا ایک امدادی کارکن شہید ہوا۔ اسرائیلی حملوں سے 3 دن میں کم از کم 30 بچے اور خواتین شہید ہوئے۔ ایران اور اسرائیل میں آسانی سے معاہدہ کرا سکتے ہیں، اس تنازع کا حل ممکن ہے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا۔ امریکہ کا آج رات ایران پر حملے سے کوئی تعلق نہیں۔ ایران نے کسی بھی شکل میں امریکہ پر حملہ کیا تو امریکی مسلح افواج ایسی مکمل طاقت اور زور سے ان پر حملہ کرے گی جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ روس کے صدر پیوٹن اور امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ میں چند گھنٹے میں دوسرا رابطہ، مشرق وسطیٰ کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار، کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوششوں کی ضرورت پر زور۔ سعودی ولی عہد کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو فون، محمد بن سلمان نے کہا یقین ہے ایران دانشمندانہ اقدام کرے گا، آج پوری اسلامی دنیا ایران کی سپورٹ میں متحد ہے۔ ترک صدر طیب اردوان کا بھی ایرانی ہم منصب سے رابطہ، کہا نیتن یاہو جوہری مذاکرات سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا سعودی ولی عہد کو ٹیلی فون، خطے میں کشیدگی روکنے کے لیے اقدامات پر اتفاق۔ سعودی ولی عہد کا برطانوی وزیر اعظم سے بھی رابطہ، مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ چینی وزیر خارجہ نے بھی کشیدگی کم کرنے کے لیے ایران اور اسرائیلی وزراء خارجہ سے فون پر بات کی ہے۔ ایرانی صدر اور قطری امیر کے درمیان رابطہ، قطری امیر نے ایران سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ زادار کا ترک ہم منصب کو ٹیلی فون، خطے کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ دونوں وزراء خارجہ کی اسرائیل کے ایران پر حملوں کی مذمت، جارحیت کو بلا جواز قرار دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار آئندہ ہفتے استنبول میں OIC وزراء خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر خارجہ اسلامی تعاون جوت فورم کی تقریب میں بھی شریک ہوں گے۔
ایران کا اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے 2 ایجنٹ صوبہ البرز سے گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق موساد ایجنٹ دھماکہ خیز مواد اور الیکٹرانک آلات بنا رہے تھے۔ گزشتہ روز بھی اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں 5 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ امریکہ نے یوکرین سے میزائل دفاعی نظام مشرق وسطی منتقل کر دیا۔ امریکی وزیر دفاع نے فاکس نیوز سے انٹرویو میں میزائل دفاعی نظام مشرق وسطی منتقل کرنے کی تصدیق کی۔ کہا تمام تر وسائل استعمال کر رہے ہیں تاکہ اس خطے میں اپنے لوگوں کو بچا سکیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال کے پیش نظر مزید جنگی طیارے اور فوجی اثاثے بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے ایران کو جوہری پروگرام پر فوری مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ جرمن وزیر خارجہ کا کہنا ہے خطے میں کشیدگی کا خاتمہ ضروری ہے۔ ایران نے ماضی میں مذاکرات کے مواقع ضائع کیے، امید ہے اب تہران مثبت جواب دے گا۔ تینوں یورپی طاقتیں ایران سے سنجیدہ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ ایران نے امریکہ سے مذاکرات میں شمولیت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان سے متعلق فیک ویڈیو وائرل۔ فیک ویڈیو میں ٹرمپ کہہ رہے ہیں پاکستان نے اسرائیل اور امریکہ کو دھمکی دی، پاکستان نے اسرائیل کو تباہ کرنے کا کہا، اسرائیل نے ایران کے بعد پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کا کہا۔ فیک ویڈیو میں ٹرمپ کہہ رہے ہیں پاکستان اس جنگ میں شامل نہ ہو، امریکہ امن کی کوششیں کر رہا ہے۔ ایرانی حملوں کا خوف، اسرائیل نے مسافر طیارے قبرص منتقل کر دیے۔ تل ابیب کے بن گورین ایئرپورٹ سے خالی طیارے قبرص کے مختلف ایئرپورٹس پر بھیجے جا رہے ہیں۔ یونان اور امریکہ میں بھی کمرشل طیارے بھیجے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا طیارہ بھی ایتھنز کے ایئرپورٹ پہنچا دیا گیا ہے۔ اسرائیلی ہوائی اڈوں پر سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ایران میں 30 سے 40 ہزار پاکستانی ہیں، 4,500 زائرین ہیں۔ پاکستانی سفیر محمد مدثر ٹیپو کی ARY نیوز سے خصوصی نشریات میں گفتگو، کہا کل 450 زائرین کو بارڈر پر بھجوا چکے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستانی طلباء کو لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ عراقی فضائی حدود کی بندش کے باعث زائرین کے محفوظ قیام اور انخلا کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ذرائع وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران اسرائیل جنگ کے باوجود پاک ایران سرحد کھلی ہے۔ ایران میں 30 سے 40 ہزار پاکستانی ہیں، 4,500 زائرین ہیں۔ پاکستانی سفیر محمد مدثر ٹیپو کی ARY نیوز کی خصوصی نشریات میں گفتگو، کہا کل 450 زائرین کو بارڈر پر بھجوا چکے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستانی طلباء کو لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ عراقی فضائی حدود کی بندش کے باعث زائرین کے محفوظ قیام اور انخلا کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ذرائع وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران اسرائیل جنگ کے باوجود پاک ایران سرحد کھلی ہے۔ FATF کی تمام ضروریات کو پورا کر چکے ہیں، اب پاکستان کا کسی بھی لسٹ میں رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کو ایکس پوسٹ پر لکھا بھارت اور اسرائیل کی سازشوں کے باوجود پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا۔ FIH ہاکی نیشنز کپ میں پاکستان نے فتح کا موقع گنوا دیا۔ ملائیشیا نے آخری کوارٹر میں 3 گول کر کے مقابلہ 3-3 سے برابر کر دیا۔ کوالالمپور میں گرین شرٹس نے شاندار شروعات کی، ابتدائی 10 منٹ میں 2 گول داغ کر برتری قائم کی جو تیسرا کوارٹر ختم ہونے تک برقرار رہی۔ چوتھے کوارٹر میں ملائیشیا کے کھلاڑیوں نے 3 بار گیند جال میں پہنچائی، پاکستان صرف 1 گول کر سکا۔ احمد ندیم، عبد الرحمان اور رانا وحید نے 1-1 گول کیا۔ سخت گرمی کے بعد کراچی میں ابر رحمت برس پڑی، مغربی ہواؤں کا سلسلہ شہر میں داخل، سپر ہائی وے نوری آباد اور اطراف میں بارش، سہراب گوٹ، گلشن معمار اور سرجانی میں بوندا باندی، گلشن اقبال اور اطراف میں گرد آلود ہوائیں۔ پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں ٹھنڈی ہواؤں اور بارش کے باعث گرمی کی شدت کم ہو گئی۔ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تعیناتیوں کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کا پارلیمانی کمیٹی بنانے سے انکار۔ عمر ایوب کو جوابی خط میں لکھا وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت کے بعد پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے، دونوں کی جانب سے نام بھجوانے کے بعد کمیٹی بنے گی۔
ہمارے پاس ٹیکس چوروں کا ڈیٹا موجود ہے، کارروائی کرنی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں بیان۔ چیئرمین ایف بی آر نے کہا کچھ کاروباری ادارے ٹیکس فراڈ کے لیے پیپر ٹرانزیکشن کرتے ہیں، کسی خریدار سے کیش وصولی کر لی جاتی ہے اور چیک دے دیا جاتا ہے۔ ٹیکس فراڈ میں ایف بی آر کے اختیارات کم کیے ہیں۔ آئی ایم ایف کی شرط پر 1 جولائی سے ڈیجیٹل پروڈکشن ٹریکنگ سسٹم کے نفاذ میں تیزی کا فیصلہ۔ ایف بی آر کا کہنا ہے سگریٹ، سیمنٹ، پولٹری، مشروبات، کھاد، ٹیکسٹائل سیکٹر کی نگرانی بڑھائی جا رہی ہے۔ شوگر سیکٹر میں پیداوار کی نگرانی بہتر بنانے سے ٹیکس ریونیو میں 39 ارب کا اضافہ ہوا۔ چینی کی پیداوار کی انڈر رپورٹنگ ہو رہی تھی۔ ٹیکسٹائل سیکٹر میں 15 لاکھ بیلز کی انڈر رپورٹنگ کا انکشاف۔ پنجاب کا 53 کھرب کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ ترقیاتی بجٹ کا تخمینہ 12 کھرب، غیر ترقیاتی بجٹ کا تخمینہ 40 کھرب لگایا گیا ہے۔ بجٹ میں 3132 ترقیاتی اسکیمیں شامل ہوں گی۔ لاہور میں عالمی معیار کے یلو لائن منصوبے کے لیے 80 ارب روپے مختص۔ فیصل آباد میں میٹرو بس سروس شروع کرنے کے لیے 120 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ پاکستان پر مالیاتی اداروں کا بڑھتا اعتماد، ریکوبرک منصوبے میں بھاری سرمایہ کاری جاری۔ منصوبے کے لیے انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کی $400 ملین کی مالی معاونت۔ ریکوبرک منصوبے میں آئی ایف سی کی کل سرمایہ کاری $700 ملین تک پہنچ گئی۔ ریکوبرک منصوبے کی لاگت $6.6 بلین ہے، جس کے لیے مالیاتی اتحاد قرض اور سرمایہ فراہم کرے گا۔ منصوبے سے $74 ارب تک آمدن کی توقع۔ غاصب ریاست کی غزہ میں دہشت گردی جاری، مزید 65 فلسطینی شہید کر دیے۔ قابض فوج نے پناہ گزین کیمپس اور اسپتالوں کو نشانہ بنایا۔ امدادی مراکز پر فائرنگ سے 15 فلسطینی لقمہ اجل بن گئے۔ سونی فوج نے بیت اللہ میں بھی امداد کے منتظر فلسطینیوں پر گولیاں برسائیں۔ خان یونس میں حماس سے جھڑپ میں ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا، متعدد زخمی ہو گئے۔ ایرانی پروفیسر محمد مرندی کا اسکائی نیوز کی صحافی کو کرارا جواب۔ یلدا حاکم نے ایرانی پروفیسر سے ایران پر جارحیت کا الزام لگایا۔ پوچھا ایران کب مذاکرات کی میز پر واپس آئے گا؟ کیا ایران ٹرمپ کی پیشکش قبول کرے گا؟ ایرانی پروفیسر نے جواب دیا آپ کے چینل کو پہلے سے ہی معلوم ہوگا کہ ایران مذاکرات کی میز پر موجود تھا اور مذاکرات کر رہا تھا۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے ساتھ مل کر سازش کی۔ آپ لوگ کس طرح عقائد مسخ کر رہے ہیں؟ ایران پر حملے کی رات سے پہلے ٹرمپ نے کہا ہم جنگ نہیں چاہتے، اور حملے کے بعد ٹرمپ نے کہا ہم لڑیں گے۔ کچھ تو دیانت سے کام لیں۔ امریکی فوج کی 250ویں سالگرہ پر واشنگٹن میں گرینڈ ملٹری پریڈ۔ صدر ٹرمپ کے ایجنڈے کے مخالفین کا امریکہ کے کئی شہروں میں نو کنگز احتجاج۔ لاس اینجلس میں پولیس کا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور گرینیڈ کا استعمال۔ مظاہرین نے کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر ٹرمپ مخالف نعرے لکھے تھے۔ مظاہرین اور جشن میں شریک افراد کے ایک دوسرے کے خلاف نعرے۔ کراچی کے ہاکس بے منوڑا روڈ پر 3 افراد ڈوب گئے۔ ایک نوجوان کی لاش نکال لی گئی، دوسرا بے ہوشی کی حالت میں اسپتال منتقل، تیسرے کی تلاش جاری۔ جاں بحق نوجوان کی شناخت علی حسن کے نام سے ہوئی ہے۔ گلگت کے ضلع نگر میں شادی سے واپسی پر گاڑی دریا میں گر گئی، 2 افراد کی لاشیں نکال لی گئی، 4 کی تلاش جاری۔ ایک شخص کو زخمی حالت میں نکالا گیا۔ اٹک کے علاقے پنڈی گھیپ کے قریب گاڑی کی ٹرک کو ٹکر، 2 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ کراچی کورنگی میں پولیس اور رینجرز کی مشترکہ کارروائی۔ ایم کیو ایم لندن کا انتہائی مطلوب ملزم محمد نور الدین عرف ارشی عرف بابا گرفتار۔ ترجمان رینجرز کا کہنا ہے ملزم ٹارگٹ کلنگ، لینڈ گرابنگ، بھتہ خوری اور ڈکیتی میں ملوث ہے۔
امریکہ کی میجر لیگ کرکٹ میں ہارس روف کی تباہ کن بالنگ لاس اینجلس نائٹ رائڈرز کی بیٹنگ لائن تہس نہس کر دی. پاکستانی پیسر نے 4 وکٹیں اڑائیں, سان فرانسسکو کو مسلسل دوسری فتح دلائی. ایونٹ میں ہارس 7 وکٹوں کے ساتھ سر فہرست ہیں.